شادی کے بعد مجھے بخار ہوتا تو میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کی بجائے مسجد کے مولوی صاحب کے پاس لے جاتا۔ ایک دن میرا شوہر مجھے اس مولوی کے پاس لے گیا۔ مولوی صاحب دعا کریں ہمارا بیٹا ہو۔ مولوی نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنے لگا۔ مولوی گندی نگاہ سے مجھے دیکھتا۔ کچھ دن بعد میرے شوہر گھر آئے تو میں نے انہیں خوشخبری دی، میں ماں بننے والی ہوں۔ انہوں نے غصے میں مجھے گالیاں دیں کیونکہ میرا شوہر جانتا تھا کہ وہ کبھی کچھ شادیاں باہر سے جتنی خوبصورت نظر آتی ہیں اندر سے اتنی ہی کھوکھلی ہوتی ہیں، اور میری زندگی کا یہ سفر بھی کچھ ایسے ہی موڑ سے شروع ہوا تھا۔ میرا نام آسماء ہے اور میں ایک بہت ہی شریف اور مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہر لڑکی کی طرح میرا بھی یہ خواب تھا کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں اور اپنے والدین کا سہارا بنوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے ایک بہت بڑی اور نامور کمپنی میں نوکری مل گئی۔ یہ میری زندگی کا پہلا اور بالکل نیا تجربہ تھا، اس لیے میں شروع کے دنوں میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی رہتی تھی۔ مجھے آفس کے ماحول کا کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ اندازہ تھا کہ وہاں لوگوں کے ساتھ کس طرح بات چیت کرنی ہے۔ اسی آفس میں ساجد صاحب ہمارے مینیجر تھے۔ وہ عمر میں مجھ سے چند سال بڑے تھے اور ان کا اخلاق پورے آفس میں سب سے زیادہ مشہور تھا۔ ساجد صاحب کا طریقہ کار باقی تمام افسران سے بالکل مختلف تھا۔ وہ اپنے جونیئرز پر کبھی غصہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کبھی کسی پر اونچی آواز میں چلاتے تھے، بلکہ وہ ہمیشہ سب سے بہت تمیز اور احترام سے بات کرتے تھے۔ کام کے دوران شروع میں مجھ سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی تھیں کیونکہ میں اس کام میں بالکل نئی تھی، لیکن ساجد صاحب کا یہ بڑا پن تھا کہ انہوں نے دوسرے سخت مینیجرز کی طرح کبھی مجھے سب کے سامنے نہیں ڈانٹا اور نہ ہی کبھی میری بے عزتی کی۔ وہ ہمیشہ بہت پیار اور نرمی سے مجھے اپنے کیبن میں بلاتے تھے اور کمپیوٹر پر بیٹھ کر خود مجھے ایک ایک چیز تفصیل سے سمجھاتے تھے۔ ان کا یہی شریفانہ اور مددگار انداز مجھے بہت زیادہ متاثر کرنے لگا تھا، کیونکہ آج کل کے دور میں ایسے صبر کرنے والے مینیجر بہت کم ملتے ہیں جو نئے آنے والے ملازمین کو اتنی عزت اور حوصلہ دیں۔ ساجد صاحب کی یہ توجہ آہستہ آہستہ صرف ایک کام تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ وہ بہت ہی تمیز کے دائرے میں رہ کر میرا خاص خیال رکھنے لگے تھے۔ اگر کبھی آفس میں کام کا بوجھ زیادہ ہوتا اور لوگ پریشان بیٹھے ہوتے تو ساجد صاحب خود میرے ڈیسک پر آتے تھے اور بہت نرمی سے مجھ سے پوچھتے تھے کہ آسماء، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اگر آپ زیادہ تھک گئی ہیں تو باقی کا کام یہیں چھوڑ دیں اور اسے کل آ کر مکمل کر لینا۔ وہ ہر مہینے میری کارکردگی کی رپورٹ خود اپنے ہاتھوں سے بہت اچھی بنا کر اعلیٰ حکام کو بھیجتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے وقت پر بونس بھی ملنے لگا اور آفس میں میری عزت بھی بڑھ گئی۔ جب میری برتھ ڈے آئی تو انہوں نے پورے آفس کے سامنے مجھے بہت ہی خوبصورت پین تحفے میں دیا اور سب کے سامنے میری محنت کی تعریف کی۔ ساجد صاحب کا یہ باوقار انداز میرے دل میں ان کے لیے ایک خاص جگہ بنا رہا تھا۔ مجھے روزانہ یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ پورے آفس کے عملے میں سب سے زیادہ اہمیت مجھے دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی حدود کا بھی پورا خیال رکھتے تھے، جس کی وجہ سے میرے دل میں ان کے لیے اعتماد اور احترام کا رشتہ مزید مضبوط ہوتا چلا گیا۔ ایک دن آفس کے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے سلسلے میں ہم سب کو رکنا پڑا اور کام ختم کرتے کرتے رات کے 8 بج گئے۔ جب میں باہر آئی تو سڑک پر کوئی سواری نہیں مل رہی تھی۔ ساجد صاحب اپنی گاڑی میں وہاں آئے اور انہوں نے مجھے بہت احترام سے کہا کہ آسماء، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس وقت اکیلے جانا آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو آپ کے گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ان کے لہجے میں اتنی شرافت اور سچائی تھی کہ میں انکار نہیں کر سکی اور ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں انہوں نے بہت اداسی سے اپنی زندگی کا ایک ایسا سچ میرے سامنے رکھا جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس دنیا میں بالکل اکیلے ہیں۔ ان کی پہلی بیوی انہیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی تھی کیونکہ وہ ایک بہت ہی سادہ اور شریف انسان ہے اور ان کی بیوی کو چمک دمک پسند تھی۔ ساجد صاحب کی یہ مظلومیت اور ان کا یہ شریفانہ انداز دیکھ کر میرے دل میں ان کے لیے سچی محبت جاگ اٹھی۔ مجھے لگا کہ یہ انسان واقعی ایک مخلص لائف پارٹنر کا حقدار ہے۔ جب کچھ دن انہوں نے
جب کچھ دن بعد انہوں نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تو میں نے خوشی خوشی ہاں کر دی، مگر جب میں نے گھر آ کر ساجد صاحب کے بارے میں اپنے والدین سے بات کی اور انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا، میری یہ بات سنتے ہی میری امی اور ابو کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے والد صاحب بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آسماں، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہماری اکلوتی اور جوان بیٹی کی شادی ہم ایک ایسے آدمی سے کیوں کریں گے جس کی پہلی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ چکی ہے؟ اس آدمی میں ضرور کوئی نہ کوئی بڑی خرابی ہوگی، تبھی تو اس کا پہلا گھر برباد ہوا۔ میری امی نے بھی ابو کا ساتھ دیا اور کہا کہ لوگ باتیں کریں گے کہ لڑکی میں کوئی نقص تھا جو ایک طلاق یافتہ مرد سے شادی کر لی۔ ہمارے خاندان میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہم تمہاری شادی کسی اچھے کنوارے لڑکے سے کریں گے، نہ کہ کسی ایسے شخص سے جس کا ماضی اتنا خراب ہو۔ میں نے اپنے والدین کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ساجد صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ بہت شریف انسان ہے اور ان کی پہلی بیوی ہی لالچی تھی، لیکن میرے والدین اپنی بات پر اڑے رہے اور انہوں نے ساجد صاحب سے رشتہ جوڑنے سے صاف منع کر دیا۔ ساجد صاحب کو جب میری اس پریشانی کا پتہ چلا تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ ان کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بڑے بھائی اور بھابھی کو ہمارے گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ایک شام ساجد صاحب کے بھائی اور بھابھی بہت سی مٹھائیاں اور تحائف لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ وہ لوگ دکھنے میں بہت ہی سلجھے ہوئے اور خاندانی لگ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی میرے والد صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بہت احترام سے بات شروع کی۔ ساجد کے بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی صاحب، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا انکار بالکل ٹھیک ہے اور کوئی بھی باپ اپنی کنواری بیٹی ایک شادی شدہ مرد کو نہیں دیتا، لیکن ساجد ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور ہم اس کے اخلاق کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اس کا پہلی شادی میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ لڑکی ہی بہت غلط تھی جس نے ساجد کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ ساجد کی بھابھی نے میری امی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بہت پیار سے کہنے لگی کہ بہن جی، آپ آسماں کو اپنی بیٹی سمجھ کر ہمارے گھر بھیجیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اسے نند نہیں بلکہ اپنی سگی چھوٹی بہن بنا کر رکھوں گی۔ ساجد آسماں کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ اگر آپ لوگ یہ رشتہ منظور کر لیں گے تو ہمارے بھائی کی اجڑی ہوئی زندگی پھر سے آباد ہو جائے گی۔ ساجد کے بھائی اور بھابھی نے اتنی عاجزی دکھائی اور ساجد کی شرافت کی اتنی تعریفیں کی کہ میرے والد صاحب کا غصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ میرے گھر والوں کو لگا کہ اگر لڑکے کا خاندان اتنا اچھا اور مخلص ہے تو شاید ساجد واقعی ایک اچھا انسان ہوگا۔ کافی سوچ و وچار کے بعد اور بھائی بھابھی کے اصرار پر میرے والدین نے روتے ہوئے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اور یوں ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میرے گھر والے میرے جہیز کا سامان اکٹھا کرنے میں مصروف تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت امی اور ابو مارکیٹ گئے ہوئے تھے اور میں گھر پر بالکل اکیلی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنے عروسی جوڑے کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ اچانک گھر کے باہر لگی گھنٹی بجی۔ میں نے سوچا کہ شاید امی اور ابو مارکیٹ سے جلدی واپس آ گئے ہیں۔ میں نے دوپٹہ سر پر درست کیا اور جلدی سے جا کر گھر کا مرکزی دروازہ کھولا، لیکن سامنے کوئی انجان عورت کھڑی تھی۔ اس عورت کے چہرے پر عجیب سی اداسی اور پریشانی تھی۔ اس نے عام سے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اس عورت نے میری طرف دیکھا اور ایک گہرا سانس لے کر پوچھا کہ کیا آپ کا نام آسماں ہے اور کیا آپ کی شادی ساجد سے ہونے جا رہی ہے؟ میں نے حیرت سے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ جی، میرا نام آسماں ہے اور ساجد صاحب سے ہی میری شادی ہو رہی ہے۔ آپ کون ہیں اور ان کو کیسے جانتی ہیں؟ میری یہ بات سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن میں پیچھے ہٹ گئی۔ اس عورت نے تڑپتے ہوئے لہجے میں کہا کہ آسماں، خدا کے لیے میری بات غور سے سنو اور اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مت مارو۔ تم جس ساجد سے شادی کرنے جا رہی ہو وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جلاد ہے۔ وہ ایک بہت ہی مکر و فریب کرنے والا اور ایک خطرناک آدمی ہے۔ اس کی شرافت اور نرم مزاجی صرف ایک دکھاوا ہے جس کے پیچھے ایک بہت بڑا اور ہولناک سچ چھپا ہوا ہے۔ میں ساجد کی پہلی بیوی صدف ہوں جسے وہ پوری دنیا کے سامنے بد چلن اور لالچی کہتا پھرتا ہے۔ میں ساجد کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی بلکہ ساجد نے خود مجھ پر ایسے ظلم کیے
کہ میرا جینا حرام ہو گیا تھا۔ وہ ایک بیمار ذہن کا مالک ہے جو لڑکیوں کی زندگی برباد کرتا ہے۔ تم اس سے شادی بالکل مت کرو، ورنہ تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی اور تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گی، لیکن تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صدف کی یہ باتیں سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ میرے دل میں ساجد کے لیے اندھی محبت اور احترام تھا۔ مجھے لگا کہ یہ عورت ساجد کی خوشیوں سے جلتی ہے اور وہ ہماری شادی کو برباد کرنا چاہتی ہے۔ میں نے غصے سے صدف کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس پر چلانے لگی۔ میں نے کہا کہ تم ایک بے حیا عورت ہو جو خود اپنے شوہر کو چھوڑ کر بھاگ گئی، اور اب وہ جب اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے تو تم سے اس کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی۔ ساجد صاحب ایک بہت ہی نیک اور شریف انسان ہے، اور تمہارے جیسی جھوٹی عورت کی باتوں میں میں کبھی نہیں آؤں گی۔ تم ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ صدف نے روتے ہوئے مجھ سے التجا کی کہ آسماں، میری بات کا یقین کرو، میں تمہیں برباد ہونے سے بچانے آئی ہوں، لیکن میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے صدف کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میں غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں نے یہ بات اپنے امی اور ابو کو بتانا بالکل مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر انہیں پتہ چلا کہ ساجد کی پہلی بیوی گھر آئی تھی تو وہ خوف زدہ ہو جائیں گے اور شاید یہ شادی روک دیں گے۔ میں نے اگلی صبح آفس جاتے ہی سب سے پہلے ساجد کو کیبن میں جا کر یہ ساری بات بتائی۔ ساجد صاحب نے جیسے ہی صدف کا نام سنا، ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، لیکن انہوں نے فوراً خود پر قابو پایا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے بہت ہی مظلوم بن کر کہا کہ آسماں، میں جانتا تھا کہ وہ عورت مجھے کبھی جینے نہیں دے گی۔ وہ خود ایک امیر آدمی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور اب جب اسے پتہ چلا ہے کہ میں تمہارے جیسی نیک لڑکی کے ساتھ نئی زندگی شروع کر رہا ہوں تو وہ ہمارے بیچ زہر گھولنے آ گئی ہے۔ وہ چاہتی ہی نہیں کہ میں کبھی زندگی میں خوش رہوں۔ ساجد صاحب کو روتا ہوا دیکھ کر میرا دل پگھل گیا، اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اب کبھی اس عورت کی بات پر دھیان نہیں دوں گی۔ لیکن صدف نے پیچھا کرنا نہیں چھوڑا۔ شادی کی تیاریاں جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی، صدف کے فون کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ساجد صاحب جب بھی میرے پاس بیٹھے ہوتے، ان کے فون پر کسی انجان نمبر سے کال آتی اور وہ فون کاٹ دیتے تھے۔ ایک دن جب ساجد صاحب اپنے کیبن سے باہر گئے تھے تو ان کا فون ڈیسک پر ہی رہ گیا۔ اچانک اسی نمبر سے دوبارہ فون آیا۔ میں نے ساجد صاحب کا فون اٹھایا تو دوسری طرف صدف کی آواز تھی۔ صدف نے روتے ہوئے کہا کہ ساجد، خدا کے لیے اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد مت کرو۔ تم کیوں آسماں کی زندگی میں زہر گھول رہے ہو؟ صدف کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن میرے اندر کی اندھی محبت نے صدف کی اس بات کو بھی ساجد کے خلاف ایک سازش سمجھا۔ میں نے فون پر صدف کو بہت سخت سنائی اور کہا کہ تم جتنا چاہے جھوٹ بولو، میں ساجد صاحب کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، اور یہ کہہ کر میں نے نمبر بلاک کر دیا۔ شادی کے دن قریب آتے گئے اور صدف کی طرف سے بار بار پیغامات آتے رہے کہ آسماں، تم بہت پچھتاؤ گی۔ ساجد کی حقیقت وہ نہیں ہے جو وہ دکھاتا ہے۔ اس کا بھائی اور اس کی بھابھی بھی اس کے اس کھیل میں شامل ہیں۔ وہ سب مل کر تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن میں ساجد کی محبت میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ مجھے صدف کی ہر سچی بات بھی ایک بہت بڑا جھوٹ اور مکر لگ رہی تھی۔ میں نے صدف کے تمام نمبرز بلاک کر دیے اور اپنے دل کو یہ تسلی دی کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ساجد صاحب کو ان کی کھوئی ہوئی خوشیاں مل جائیں گی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ صدف جو کچھ کہہ رہی ہے وہ 100% سچ تھا۔ دن گزرتے گئے اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کا ہم سب کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ صدف کی باتوں نے میرے دل میں جو ہلکا سا خوف پیدا کیا تھا، وہ ساجد صاحب کے بھائی اور بھابھی کے بہترین رویے اور شادی کے شاندار انتظامات کی وجہ سے بالکل ختم ہو چکا تھا۔ شادی کا فنکشن بہت ہی خوبصورت اور پروقار تھا۔ میرے والدین بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ ساجد صاحب نے جہیز کی کسی بھی چیز کی مانگ نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے شادی کے تمام اخراجات خود اٹھائے تھے اور میرے والدین کو عزت دی تھی۔ میرے ابو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بار بار ساجد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ بیٹا، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی پونجی آپ کے حوالے کر دی ہے، اور ساجد صاحب بہت احترام سے ان کے سامنے سر جھکا کر کہہ رہے تھے کہ ابا جی، آسماں صرف آپ کی بیٹی نہیں بلکہ اب میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ہمیشہ اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ ساجد کا یہ انداز دیکھ کر میرے گھر والوں کا دل پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا۔
اور خاندان کے سب لوگ ساجد صاحب کی شرافت کی تعریفیں کر رہے تھے۔ رخصتی کا وقت بہت جذباتی تھا۔ میں اپنی امی اور ابو کے گلے لگ کر بہت روئی، لیکن ساجد صاحب نے بہت پیار سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ جب ہم ساجد صاحب کے گھر پہنچے تو پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ان کی بھابھی نے بہت ہی روایتی اور خوبصورت انداز میں ہمارا استقبال کیا اور مجھ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ مجھے اس نئے گھر میں بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ساجد کی بھابھی مجھے اس کمرے میں لے گئی جو خاص طور پر ہماری شادی کی رات کے لیے سجایا گیا تھا۔ وہ کمرہ سفید اور سرخ گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ کمرے کا ماحول اتنا خوبصورت اور پرسکون تھا کہ صدف کا دیا ہوا وہ سارا درد اور اس کی کہی ہوئی باتیں میرے ذہن سے بالکل مٹ گئیں۔ میں دلہن کے بھاری جھوڑے میں گھبرائی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی اور میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ ہر لڑکی کی طرح میرے لیے بھی یہ زندگی کا ایک بالکل نیا اور انوکھا تجربہ تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ساجد اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور بہت دھیمے قدموں سے میری طرف بڑھنے لگا۔ میری دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ میں نے شرم کے مارے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ ساجد میرے پاس آ کر بیٹھے اور انہوں نے بہت ہی نرمی سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ جب انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور سچی محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے میرے ماتھے پر بہت ہی پیار اور احترام سے بوسہ دیا۔ ان کے اس لمس میں اتنی پاکیزگی اور نرمی تھی کہ میری آدھی گھبراہٹ وہیں ختم ہو گئی۔ ساجد نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگے کہ آسماں، آج سے تم میری زندگی کی ملکہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں صدف کی باتوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ڈر ضرور ہوگا، لیکن میں آج تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں دنیا کی ہر وہ خوشی دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں تمہارے ماضی کے تمام خوف کو مٹا دوں گا اور تمہیں کبھی روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سونے نہیں دوں گا۔ ساجد نے بہت محبت سے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا اور پھر وہ میرے بھاری زیورات اتارنے میں میری مدد کرنے لگا۔ ان کا ہر انداز اتنا رومانوی اور دھیما تھا کہ مجھے ساجد سے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی۔ انہوں نے مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کی اور نہ ہی کسی قسم کی جلدی دکھائی، بلکہ انہوں نے بہت آرام سے مجھ سے باتیں کی اور میرا موڈ بالکل ہلکا کر دیا۔ ہم دونوں نے دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کی۔ ساجد نے مجھے بتایا کہ وہ صدف کے جانے کے بعد کتنے اکیلے تھے اور آج مجھے پا کر انہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے انہیں پوری دنیا کی دولت مل گئی ہو۔ ان کی گفتگو میں اتنی مٹھاس تھی کہ میں سب کچھ بھول کر ان کی آغوش میں سمٹ گئی۔ وہ رات ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت اور یادگار رات بن گئی۔ ساجد نے مجھے ایک سچے اور محبت کرنے والے شوہر کی طرح بے پناہ پیار دیا، اور صدف کی وہ بات کہ ساجد کبھی کسی عورت کو خوش نہیں رکھ سکتا میرے نزدیک 100% جھوٹ ثابت ہو گئی، کیونکہ ساجد نے مجھے اس رات دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہونے کا احساس دلایا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کمرے میں آ رہی تھی اور ساجد میرے پاس بیٹھ کر بہت پیار سے میرے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے میرے جاگتے ہی مجھے سرخ گلاب کا پھول دیا اور گڈ مارننگ کہا۔ ساجد نے میرے لیے ناشتہ خود کمرے میں منگوایا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے لقمے کھلائے۔ شادی کے بعد کے شروع کے چند ہفتے بالکل کسی خواب جیسے گزر رہے تھے۔ ساجد روزانہ مجھے گھمانے لے جاتے، میری ہر پسندیدہ چیز میرے کہنے سے پہلے لے کر آتے اور میرے گھر والوں کا بھی فون کر کے حال چال پوچھتے رہتے تھے۔ میری امی اور ابو جب بھی ساجد سے بات کرتے تو وہ بہت مطمئن اور خوش ہوتے تھے، کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی ایک بہت ہی اچھے اور محبت کرنے والے انسان کے ساتھ بہت خوش ہے۔ صدف کے فون اب آنا بالکل بند ہو چکے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی کا یہ خوبصورت سفر ہمیشہ ہی ہنستے مسکراتے گزرے گا اور ہمارا یہ رومانس اور محبت کبھی کم نہیں ہوگی۔ شادی کے خوبصورت اور رومانوی دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے اور مجھے اس نئے گھر میں آئے ہوئے ابھی صرف 3 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ ساجد کا رویہ میرے ساتھ اب بھی بہت اچھا تھا۔ وہ آفس سے آتے ہوئے میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ یا میری پسند کی مٹھائی لازمی لے کر آتے تھے اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا یہ سفر ایسے ہی ہنستے مسکراتے گزرے گا۔ لیکن شادی کے 21ویں دن اچانک رات کے وقت میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پورے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں اور میرے سر پر جیسے دھماکے ہو رہے ہوں۔ جب ساجد نے رات کو میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا
تو وہ بخار سے تپ رہا تھا، میرا پورا جسم آگ کی طرح جل رہا تھا اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں بیڈ سے اٹھ کر پانی کا گلاس پی سکوں۔ میں نے بہت دھیمی آواز میں ساجد سے کہا کہ ساجد، مجھے بہت تیز بخار ہے اور مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا، خدا کے لیے مجھے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں یا ہسپتال لے چلیں تاکہ وہ مجھے کوئی دوائی یا انجیکشن لگا دیں اور مجھے اس عذاب سے تھوڑا سکون مل سکے۔ ساجد نے میری بات سنی، لیکن ان کے چہرے پر وہ پریشانی نہیں آئی جو ایک عام شوہر کے چہرے پر ہونی چاہیے تھی۔ ساجد نے بہت سکون سے الماری سے ایک گرم چادر نکالی اور مجھے اڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ آسماں، تم بالکل پاگلوں جیسی باتیں مت کرو۔ آج کل کے ڈاکٹر سب لٹیرے ہیں، ان کو انسانی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہ صرف مہنگی دوائیاں لکھ کر دیتے ہیں جن کا فائدے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اور انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس ہرگز نہیں لے کر جاؤں گا۔ شہر کے دوسرے کونے میں ایک سنسان علاقے کے اندر ایک مولوی صاحب بیٹھتے ہیں، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایسا کلام ہے کہ وہ جس پر بھی دم کر دیں ان کی ہر بیماری منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہمارے خاندان میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کسی ہسپتال نہیں جاتے بلکہ سیدھا ان مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ تم جلدی سے اپنے اوپر یہ چادر اچھی طرح لپیٹ لو، میں گاڑی نکالتا ہوں اور ہم ابھی اسی وقت مولوی صاحب کے آستانے پر چلتے ہیں، وہ دم کریں گے تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں ساجد کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ ساجد ایک بہت بڑی کمپنی میں مینیجر تھے، وہ اتنے پڑھے لکھے اور سمجھدار انسان تھے، لیکن ان کی سوچ اتنی پرانے خیالات کی ہوگی اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی کہ ساجد، خدارا میری حالت دیکھیں، مجھے نمونیا یا کوئی شدید انفیکشن لگ رہا ہے۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں اور اس وقت کسی انجان بابا یا مولوی کے پاس جانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا کوئی گناہ نہیں ہے، سائنس اور میڈیکل بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ آپ مجھے ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دیں، اگر آرام نہ آیا تو پھر آپ جہاں کہیں گے میں چلوں گی۔ لیکن ساجد نے میری ایک نہ سنی، ان کے لہجے کی وہ نرمی جو شادی کی پہلی رات تھی یکدم غائب ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جنونی سختی آ گئی۔ انہوں نے غصے سے میرا ہاتھ جھٹکا اور کہا کہ آسماں، میں تمہارا شوہر ہوں اور میں جو فیصلہ کروں گا تمہیں وہ ماننا ہوگا، میرے سامنے زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو جلدی اٹھو اور گاڑی میں بیٹھو۔ میں اس وقت اتنی کمزور اور بے بس تھی کہ ساجد سے مزید بحث کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے روتے ہوئے چادر اوڑھی اور ان کے پیچھے پیچھے گاڑی کی طرف چل پڑی۔ رات کا سناٹا تھا اور سڑکیں بالکل سنسان تھی۔ ساجد بہت تیزی سے گاڑی چلا رہے تھے اور ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ مجھے ساجد کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر اندر ہی اندر صدف کی وہ باتیں یاد آنے لگیں کہ ساجد ایک بیمار ذہن کا مالک ہے اور اس کی شرافت صرف ایک دکھاوا ہے۔ میرا دل کسی انوکھے خوف سے کانپنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی شہر کے ایک دور دراز اور ویران علاقے میں پہنچ گئی، جہاں ایک پرانا اور تاریک سا مکان بنا ہوا تھا۔ باہر ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ ساجد نے گاڑی وہاں روکی اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ساجد مجھے لے کر اس مکان کے اندر بنے ہوئے ایک بڑے کمرے کی طرف بڑھنے لگے، جہاں ہر طرف اگربتیوں کا دھواں پھیلا ہوا تھا اور دیواروں پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ کمرے کے باہر پہنچ کر ساجد نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک بھاری آواز آئی جس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ دروازہ کھلا تو سامنے مولوی صاحب کھڑے تھے، جن کی لمبی داڑھی تھی اور انہوں نے کالا کرتا پہن رکھا تھا۔ ساجد نے آگے بڑھ کر بہت احترام سے ان مولوی صاحب کے ہاتھ چومے اور کہا کہ مولوی صاحب، یہ میری بیوی آسماں ہے، اسے رات سے بہت شدید بخار ہے اور یہ درد سے تڑپ رہی ہے۔ آپ خدا کے لیے اس پر کوئی ایسا دم کر دے کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ میں اسے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گیا کیونکہ مجھے آپ کی دعا پر پورا یقین ہے۔ ان مولوی صاحب نے جیسے ہی مجھے دیکھا، ان کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ انہوں نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک بہت غور سے دیکھا۔ ان کا وہ دیکھنا مجھے بہت عجیب لگا اور بخار کی حالت میں بھی میرے پورے جسم پر پسینہ آ گیا۔ مجھے ان کا انداز کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ان مولوی صاحب نے ساجد کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ ساجد بیٹا، تم نے بہت اچھا کیا جو اسے یہاں لے آئے۔ آج کل کی جوان عورتوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے اور یہ بیماری نہیں بلکہ اوپری چکر لگتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ کمرے سے باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ
اور باہر بیٹھ کر وظیفہ پڑھو۔ میں کمرہ اندر سے بند کر کے اس لڑکی پر خاص چلا اور دم کروں گا، کیونکہ اس دم کے دوران کسی تیسرے بندے کا کمرے میں ہونا ٹھیک نہیں ہوتا، ورنہ اثر الٹا ہو سکتا ہے۔ میں نے جیسے ہی سنا کہ وہ مولوی صاحب کمرہ بند کر کے اکیلے میں دم کرنا چاہتے ہیں تو میرا دل حلق کو آنے لگا۔ میں نے گھبرا کر ساجد کا بازو پکڑ لیا اور ان کی طرف دیکھا کہ شاید وہ منع کریں گے، لیکن ساجد نے الٹا مجھے گھور کر دیکھا اور ان سے کہا کہ جی مولوی صاحب بالکل ٹھیک ہے، میں باہر انتظار کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ساجد کمرے سے باہر نکل گئے اور مولوی صاحب نے پیچھے سے کمرے کا بڑا لکڑی کا دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ اس بند کمرے میں اب میں اور وہ مولوی صاحب اکیلے تھے اور میرا اپنا شوہر باہر کھڑا تھا۔ کمرے میں عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ آستانے کے اندر اگربتیوں کی تیز خوشبو اور دھوئیں نے میرا دم گھٹانا شروع کر دیا تھا۔ مولوی صاحب نے مجھے سامنے بچھی ہوئی ایک چٹائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بخار کی وجہ سے میرے پاؤں کانپ رہے تھے اور میں جیسے تیسے کر کے وہاں بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب اپنے آسن پر بیٹھے اور انہوں نے مٹی کے ایک پیالے میں پانی ڈالا۔ وہ بہت دھیمی آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ ان کا پڑھنے کا انداز بہت عجیب تھا جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد انہوں نے اس پانی پر پھونک ماری اور وہ مٹی کا پیالہ میری طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے بہت بھاری آواز میں مجھ سے کہا کہ آسمہ بیٹی، یہ پانی پی لو، یہ شفا کا پانی ہے، اس کو پیتے ہی تمہارے جسم کا سارا درد اور یہ تپتا ہوا بخار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں نے خوف اور بے بسی کے عالم میں وہ پیالہ پکڑا اور پانی کے چند گھونٹ حلق سے نیچے اتار دیے۔ اس پانی کا ذائقہ بہت عجیب اور کڑوا سا تھا، لیکن میں اس وقت اتنی بیمار تھی کہ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ پانی پینے کے چند ہی منٹ بعد مجھے اپنے سر میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور مجھے کمرے کی دیواریں گھومتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ مولوی صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنا بھاری ہاتھ میرے سر پر رکھا اور دوبارہ کچھ پڑھنے لگے۔ ان کا ہاتھ میرے سر پر آتے ہی میرے پورے جسم میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے بولنے کی طاقت بالکل ختم ہو گئی ہو۔ میں چاہ کر بھی اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکال پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے ہاتھ پاؤں ہلا پا رہی تھی۔ میری آنکھیں کھلی تھیں لیکن مجھے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ غنودگی کا ایک ایسا ہولناک عالم تھا جس میں میرا اپنی ہی ذات پر کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا پورا جسم زمین سے اٹھ گیا ہو اور میں ہوا میں معلق ہو چکی ہوں۔ مجھے اپنے آس پاس مولوی صاحب کے سانسوں کی آوازیں اور ان کا لمس بہت دھندلا سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میرا ذہن سن ہو چکا تھا اور میں ایک گہری اور تاریک نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میری آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی۔ کمرے کا وہ دھواں اور اندھیرا غائب ہو چکا تھا اور میں اپنے گھر کے بیڈ روم میں لیٹی ہوئی تھی۔ میرے سرہانے میرے شوہر ساجد بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میں نے آنکھیں کھول لی ہیں، اس نے بہت پیار سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا کہ آسمہ دیکھا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ہمارے مولوی صاحب بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کے دم میں اللہ نے بہت شفا رکھی ہے۔ تمہارا اتنا تیز بخار اب بالکل ٹوٹ چکا ہے اور تمہارا جسم اب بالکل ٹھنڈا ہے۔ جب تم وہاں آستانے پر دم کے دوران بے ہوش ہو گئی تھی تو مولوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ اس دم کا اثر ہے جس سے تمہاری بیماری اندر سے ختم ہو رہی ہے۔ میں تمہیں اسی بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے اٹھا کر گاڑی میں لایا اور گھر لے آیا۔ اب تم بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ساجد کی بات سنی لیکن میرا دل اندر سے بہت بری طرح کانپ رہا تھا۔ میرا بخار تو واقعی اتر چکا تھا اور جسم کا درد بھی ختم تھا، لیکن میرے ذہن پر ایک عجیب سی وحشت سوار تھی۔ مجھے آستانے کا وہ کڑوا پانی، وہ غنودگی کا عالم اور اپنے جسم کا ہوا میں معلق ہونا بار بار یاد آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس بے ہوشی کے دوران میرے ساتھ کچھ بہت غلط ہوا ہے جس سے میں بالکل انجان ہوں۔ میں نے ساجد کی طرف دیکھا جو بہت خوش دکھائی دے رہا تھا، لیکن صدف کی وہ باتیں کہ ساجد ایک بیمار ذہن کا مالک ہے اور اس کے پیچھے ایک خوفناک سچ چھپا ہے، میرے دماغ میں گھنٹیاں بجانے لگی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ ایک پڑھا لکھا شوہر اپنی بیوی کو اس طرح ایک انجان جگہ پر اکیلا چھوڑ کر کیسے باہر لے جا سکتا ہے، وہ اس بات پر اتنا مطمئن کیسے ہو سکتا ہے
لیکن میں نے خوف کی وجہ سے ساجد کو اپنے دل کی یہ بات نہیں بتائی اور خاموشی سے چادر اوڑھ کر دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ اس رات کے واقعے کے بعد ساجد کا رویہ میرے ساتھ بالکل پہلے جیسا نارمل ہو گیا، بلکہ وہ میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ روزانہ میرے لیے پھول لاتا، آفس سے جلدی گھر آتا اور مجھے گھمانے پھرانے لے جاتا تھا۔ ساجد کی اس بے پناہ محبت اور اچھے رویے کی وجہ سے میرے دل کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید بخار کی شدت اور اس کڑوے پانی کے اثر کی وجہ سے مجھے وہم ہوا تھا، اور مولوی صاحب کے بارے میں میرا ایسا سوچنا میری اپنی ذہنی کمزوری تھی، چونکہ ساجد کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے اور ان کے بڑے بھائی اور بھابھی اپنے الگ گھر میں رہتے تھے، اس لیے اس پورے گھر میں صرف میں اور ساجد ہی تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس رات کی تمام ہولناک باتیں اور آستانے کا وہ عذاب بالکل بھول گئی تھی۔ ہماری زندگی بہت پرسکون راستے پر چل پڑی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب صدف کا سچ ہمیشہ کے لیے جھوٹ بن چکا ہے۔ شادی کو اب کچھ ماہ گزر چکے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت مجھے اپنی طبیعت کچھ عجیب سی محسوس ہوئی۔ مجھے بار بار چکر آ رہے تھے اور الٹی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے اندر ہی اندر ایک امید سی جاگی۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور خاموشی سے چادر اوڑھ کر محلے کے میڈیکل اسٹور پر چلی گئی۔ وہاں سے میں نے خود اپنے پیسوں سے ایک پریگنینسی اسٹک خریدی اور بہت دھڑکتے دل کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ میں نے واش روم میں جا کر جب ٹیسٹ کیا تو وہاں 2 سرخ لکیریں بالکل واضح نظر آ رہی تھی۔ میں ماں بننے والی تھی۔ میرے اندر ایک معصوم جان پرورش پا رہی تھی۔ یہ خوشخبری میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ اس سنسان گھر میں اکیلے بیٹھے میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور بس اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب ساجد آفس سے گھر آئے گا اور میں اسے یہ زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سناؤں گی۔ میں نے سوچا کہ ساجد یہ سن کر خوشی سے پاگل ہو جائے گا اور مجھے اپنی باہوں میں بھر لے گا، کیونکہ ہر شوہر کا یہ خواب ہوتا ہے۔ شام کو جب ساجد گھر آیا تو وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں بہت ہی خوبصورت لباس پہن کر تیار ہوئی اور اس کے کمرے میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی ساجد کمرے میں داخل ہوا میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت شرماتے ہوئے کہا کہ ساجد، آج میں آپ کو دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری دینے والی ہوں۔ ہم دونوں کی محبت کا پھل آنے والا ہے۔ میں ماں بننے والی ہوں اور آپ باپ بننے والے ہیں۔ ہمارے گھر میں ننھے قدم آنے والے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میری یہ بات سنتے ہی ساجد کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے گا، لیکن جو کچھ ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ساجد کے چہرے پر خوشی کا ایک بھی تاثر نہیں آیا، بلکہ اس کا رنگ یکدم سفید پڑ گیا اور اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ ساجد نے ایک دم جھٹکے سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ سے دور پھینکا، جس کی وجہ سے میں بیڈ کے کونے سے جا ٹکرائی۔ اس کے چہرے پر محبت کی جگہ ایک وحشیانہ نفرت آ چکی تھی۔ اس نے مجھ پر چیختے ہوئے گندی گالیاں دینا شروع کر دیں اور کہنے لگا کہ تم ایک بے حیا اور بد چلن عورت ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ جھوٹ بولنے کی؟ تم کس کے گناہ کو میرے سر تھوپنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ساجد کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں روتے ہوئے اس کے پیروں میں گر گئی اور کہا کہ ساجد، خدا کا خوف کریں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کا اپنا بچہ ہے، ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ آپ اپنی ہی بیوی پر اتنا بڑا اور گندا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ لیکن ساجد پر جیسے خون سوار تھا۔ وہ مسلسل مجھے گالیاں دے رہا تھا اور گھر سے نکل جانے کا کہہ رہا تھا۔ میں ساجد کے اس پاگل پن اور غصے کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم ایک گندی عورت ہو۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، لیکن اس کے دل پر پتھر پڑ چکا تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے بالوں سے پکڑ کر کمرے کے فرش پر پٹک دیا۔ ساجد کی یہ نفرت اور اس کا یہ ہولناک رد عمل میرے لیے ایک ایسا جھٹکا تھا جس نے مجھے اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا وہ آج اپنی ہی اولاد کی خبر سن کر مجھے بد چلن اور گناہ گار کیوں کہہ رہا ہے۔ جب میں فرش پر گری رو رہی تھی تو ساجد نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور غصے سے چلاتے ہوئے وہ سچ میرے منہ پر مارا جس نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ ساجد نے ہنستے ہوئے کہا کہ تم عورتیں کتنی مکر کرنے والی ہوتی ہو، تم سمجھتی ہو کہ میں اندھا ہوں؟ آسماں، میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ شادی سے پہلے ہی مجھے ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ میں طبی طور پر معذور ہوں
اور میرے ہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ صدف نے مجھے چھوڑا تھا، اور آج تم میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھے باپ بننے کی خوشخبری سنا رہی ہو۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم ایک ناپاک عورت ہو، میں تمہیں اپنے گھر میں 1 منٹ بھی نہیں رکھوں گا۔ ساجد نے میری ایک نہ سنی اور مجھے دھکے دے کر رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکال دیا۔ میں روتی پیٹتی اور اپنے نصیب کو کوستی ہوئی کسی طرح اپنے والدین کے گھر پہنچی۔ میرے امی اور ابو مجھے اس حالت میں دیکھ کر حیران اور شدید پریشان ہو گئے۔ جب میں نے انہیں روتے ہوئے ساجد کا یہ سچ بتایا تو وہ غصے اور صدمے سے پاگل ہو گئے۔ میرے بوڑھے والد کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر اپنے سر کو پکڑ کر رونے لگے۔ میری امی اپنی چھاتی پیٹ رہی تھی کہ ہائے میری معصوم بیٹی کی زندگی کس ظالم نے برباد کر دی۔ ہمارے مڈل کلاس گھرانے میں کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب محلے والے باتیں کریں گے کہ لڑکی 3 ہفتوں میں ہی واپس آ گئی ہے اور ساجد نے اس پر اتنا بڑا داغ لگا دیا ہے۔ میرے والدین کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں ایک کمرے میں بند ہو کر دن رات صرف روتی رہتی تھی اور اپنی قسمت پر ماتم کرتی تھی۔ اگلی صبح میرے والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ ساجد کے اس بڑے بھائی اور بھابھی سے بات کریں گے جو رشتہ لے کر آئے تھے اور جنہوں نے ساجد کی شرافت کی اتنی بڑی قسمیں کھائی تھیں۔ لیکن جب میرے ابو ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ مکان کرائے کا تھا اور وہ لوگ راتوں رات اپنا سارا سامان سمیٹ کر کسی دوسرے شہر بھاگ چکے ہیں۔ اور سب سے بڑی حقیقت یہ معلوم ہوئی کہ وہ دونوں ساجد کے سگے بھائی اور بھابھی تھے ہی نہیں، بلکہ ساجد نے پیسے دے کر انہیں جھوٹا رشتہ دار بنایا تھا تاکہ میرے گھر والے اس شادی کے لیے راضی ہو جائیں۔ میں اپنے والدین کے گھر بیٹھی امید سے تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے پاک دامن پر اتنا بڑا داغ کیسے لگ گیا، اور اگر ساجد باپ نہیں بن سکتا تو میرے اندر یہ معصوم جان کس کی ہے؟ میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں اسی کرب اور تنہائی میں دن گزار رہی تھی کہ ایک دن ساجد کی پہلی بیوی صدف میرے گھر مجھ سے ملنے آئی۔ صدف کو کہیں سے پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے مجھے روتا دیکھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت ہمدردی سے کہنے لگی کہ آسماں، میں نے تمہیں شادی سے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ ساجد ایک بیمار ذہن کا مالک ہے۔ وہ ایک نامرد انسان ہے جو کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس کو یہ نفسیاتی بیماری ہے کہ وہ اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے معصوم لڑکیوں سے شادیاں کرتا ہے، اور جب لڑکیاں اس کی حقیقت جان جاتی ہیں تو وہ ان پر جھوٹے الزامات لگا کر انہیں بدنام کر دیتا ہے۔ ساجد اتنا مکار ہے کہ وہ دنیا کے سامنے خود کو مظلوم دکھاتا ہے تاکہ لوگ اس پر شک نہ کریں۔ صدف نے روتے ہوئے اپنے ماضی کا پردہ اٹھایا اور بتایا کہ آسماں، جو کچھ آج تمہارے ساتھ ہوا ہے بالکل یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جب میری شادی ساجد سے ہوئی تو وہ شروع میں بہت اچھا تھا، لیکن جب سال گزر گیا اور اولاد نہ ہوئی تو اس نے اپنی کمزوری چھپانے کے لیے مجھ پر ظلم شروع کر دیے۔ وہ مجھے اسی 2 نمبر مولوی کے پاس لے کر گیا تھا جس کے پاس وہ تمہیں لے کر گیا تھا۔ وہ مولوی 1 نمبر کا عیار اور لالچی انسان ہے جو ساجد کی اس مردانہ کمزوری سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ساجد اپنی اس بیماری کی وجہ سے کتنا مجبور اور وہمی ہو چکا ہے۔ اس مولوی نے ساجد کے دماغ میں یہ بات بیٹھا دی تھی کہ تمہارے گھر پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اور جب تک میں تمہاری بیوی پر اکیلے میں دم نہیں کروں گا تب تک تمہارا یہ جادو ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہارے ہاں اولاد ہوگی۔ صدف نے بتایا کہ ساجد اتنا اندھا اور بغیرت بن چکا تھا کہ وہ اپنی جھوٹی انا اور مردانگی کا بھرم رکھنے کے لیے اور اولاد پانے کی اندھی ہوس میں اس حد تک گر گیا کہ اس نے مجھے بھی اسی مولوی کے آستانے پر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس مولوی نے بھی مجھے کڑوا پانی پلایا تھا جس سے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی تھی، اور اس بھیڑیے نے میری عزت کے ساتھ کھیلا تھا۔ جب میں نے ہوش میں آنے کے بعد ساجد کو رو رو کر اس مولوی کا سچ بتایا تو ساجد نے میری بات پر یقین کرنے کی بجائے مجھے ہی گالیاں دیں اور مجھے بد چلن کہہ کر گھر سے نکال دیا، کیونکہ ساجد اندر سے جانتا تھا کہ وہ خود باپ نہیں بن سکتا، لیکن وہ دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ نقص اس میں نہیں بلکہ اس کی بیویوں میں ہے۔ وہ مولوی صاحب کی اس جھوٹی انا کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ساجد سے لاکھوں روپے بٹورتا ہے اور اس کی بیویوں کی زندگی برباد کرتا ہے۔ صدف کی یہ باتیں سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے دھماکے ہونے لگے اور مجھے شادی کے 3 ہفتے بعد کا وہ منظر یاد آ گیا جب مجھے شدید بخار تھا
اور ساجد مجھے ہسپتال لے جانے کی بجائے اسی مولوی کے آستانے پر لے گیا تھا جہاں اس نے مجھے کڑوا پانی پلایا تھا، اور مجھے غنودگی کے عالم میں ایسا لگا تھا جیسے میرا جسم ہوا میں معلق ہو گیا ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ اس رات بے ہوشی کی حالت میں اس بھیڑیے نے میرے ساتھ کتنا گھنونا کھیل کھیلا تھا، اور میرا اپنا شوہر اپنی جھوٹی انا اور اندھے یقین کی وجہ سے باہر کھڑا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ ساجد اپنی مردانگی کا جھوٹا بھرم رکھنے کے لیے اس حد تک گر گیا تھا کہ اس نے اپنی ہی بیوی کو اس بھیڑیے کے آگے ڈال دیا تھا، لیکن جب واقعی حمل ٹھہر گیا تو ساجد کا ضمیر اس سے ملامت کرنے لگا، اور اس نے اپنی بدنامی کے ڈر سے مجھ پر ہی گناہ کا الزام لگا دیا۔ صدف نے میرا ہاتھ پکڑا اور بہت پختہ لہجے میں کہا کہ آسماں، اب بہت ہو گیا، ہم اس ساجد اور اس ڈھونگی مولوی کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے دین کا نام لے کر اور شرافت کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے جیسے شریف گھرانوں کی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں۔ وہ مولوی ایک دھبا ہے جو لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان کی عزتیں لوٹتا ہے۔ ہم دونوں مل کر ان کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروائیں گے اور ان کا DNA ٹیسٹ کروائیں گے تاکہ دنیا کے سامنے اس بچے کا سچ آ جائے اور ان دونوں کا یہ کالا چہرہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو جائے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنے والدین کی طرف دیکھا جن کے چہروں پر اب مایوسی کی جگہ ایک حوصلہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی معصوم اولاد کے لیے اور اپنے پاک دامن پر لگے اس داغ کو دھونے کے لیے اس عبرت ناک سچ کو عدالت اور دنیا کے سامنے لاؤں گی تاکہ پھر کوئی ساجد کسی معصوم آسماں کی زندگی برباد نہ کر سکے اور وہ 2 نمبر مولوی ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتا رہے۔ صدف کی باتیں سننے کے بعد میرے اندر مایوسی اور رونا دھونا بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اب میری آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کا جنون تھا۔ میں نے صدف کا ہاتھ تھاما اور اپنے بوڑھے والدین کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنے ابو سے کہا کہ ابو جی، اب بہت ہو گیا، میں اپنے دامن پر لگا یہ جھوٹا داغ لے کر ساری زندگی گھٹ گھٹ کر نہیں جیوں گی۔ میں اس ساجد اور اس مکار مولوی کو ان کے کیے کی سزا دلا کر رہوں گی۔ میرے والد نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی، میں اپنی آخری سانس تک تمہارے ساتھ عدالت اور قانون کے ہر دروازے پر کھڑا رہوں گا۔ ہم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور صدف کو ساتھ لے کر ہم سیدھا شہر کے بڑے پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ وہاں جا کر میں نے ساجد اور اس مولوی کے خلاف ایک تفصیلی درخواست لکھی جس میں نے اس رات آستانے پر ہونے والی نشہ آور پانی کی واردات اور ساجد کی اس گھناؤنی سازش کا پورا سچ لکھ دیا۔ شروع میں پولیس والے ہماری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے کیونکہ ساجد ایک بڑی کمپنی کا مینیجر تھا اور وہ مولوی علاقے میں بہت اثر و رسوخ رکھتا تھا، لیکن صدف نے آگے بڑھ کر پولیس آفیسر کو اپنے ماضی کے تمام ثبوت دکھائے اور بتایا کہ یہ ساجد پہلے بھی یہی سب کچھ میرے ساتھ کر چکا ہے۔ صدف کی گواہی اور میرے پختہ ارادے کو دیکھ کر پولیس آفیسر کا دل پگھل گیا اور انہوں نے فوراً ساجد اور اس مولوی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ قانون کے مطابق سب سے پہلے میرا اور اس مولوی کا DNA ٹیسٹ کروایا گیا تاکہ سچائی سب کے سامنے آ سکے۔ جیسے ہی ساجد کو پتہ چلا کہ پولیس نے اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے تو وہ اپنے بھائی بھابھی بنے ہوئے ان کرائے کے اداکاروں کی طرح شہر سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پولیس نے ہوائی اڈے پر چھاپہ مار کر ساجد کو ہتکڑی لگا دی، اور دوسری طرف پولیس کی ایک بھاری نفری نے اس مولوی کے آستانے پر چھاپہ مارا جہاں سے بہت سی نشہ آور ادویات اور کڑوا پانی برآمد ہوا، اور اس بھیڑیے کو بھی دھر دبوچا گیا۔ کچھ دن بعد جب DNA ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو اس نے ساجد کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا۔ رپورٹ میں یہ 100% ثابت ہو گیا تھا کہ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ اسی مکار مولوی کا تھا۔ ساجد کی جھوٹی مردانگی اور اس کا سارا بھرم مٹی میں مل چکا تھا۔ جب ساجد کو عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ جج کے سامنے رو رہا تھا اور معافیا مانگ رہا تھا، لیکن جج صاحب نے اس کی ایک نہ سنی۔ عدالت نے ساجد کو اپنی ہی بیوی کی عزت کا سودا کرنے اور اس گھناؤنے جرم میں برابر کا شریک ہونے پر 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی اور اس 2 نمبر مولوی کو عمر قید کی سزا سنا کر ہمیشہ کے لیے جیل کی تاریک کوٹڑی میں بند کر دیا جہاں وہ اپنی باقی زندگی سڑتے ہوئے گزاریں گے۔ جیسے ہی عدالت کا فیصلہ آیا میں نے ساجد کے چہرے پر تھوکا اور جج صاحب کے سامنے ہی اسے طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے پر مجبور کیا۔ ساجد نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے اور یوں میں اس ظالم انسان کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی۔ عدالت سے باہر نکل کر میں نے ایک گہرا اور پرسکون سانس لیا۔
صدف نے مجھے گلے سے لگا لیا اور میرے والدین کی آنکھوں میں آج فخر کے آنسو تھے۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اپنے ہونے والے بچے سے وعدہ کیا کہ میں اسے ایک بہترین انسان بناؤں گی اور کبھی کسی معصوم پر ظلم ہونے نہیں دوں گی۔ ساجد اور اس مولوی کا یہ انجام پورے معاشرے کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا تھا کہ جو لوگ شرافت اور دین کا لبادہ اوڑھ کر معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، ان کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں انتہائی ہولناک ہوتا ہے۔